بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ میں نذر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج دوستو میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور طاہرہ کے متعلق چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات زندگی آپ کہہ سکتے ہیں، یا بچپن کے معجزے کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آ رہے تھے اپنے ملک، اپنے وطن کی طرف، تو راستے میں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا وقت پورا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی وفات کے 6 ماہ کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے تو شہر سے، یعنی شہر مکہ سے لوگ آتے تھے دیہاتوں سے، اور وہ انہیں دیہات میں لے جاتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، اور وہاں بیماریاں وغیرہ نہیں ہوتی، تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت اور پرورش جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو سکے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے تو بہت سے قبائل سے عورتیں جو ہیں وہ مکہ آئیں تاکہ وہ بچے لے جائیں۔ صاف ظاہر ہے جو عورتیں بچے لے جاتی تھیں تو انہیں جن کے بچے ہوتے تھے وہ انعام اکرام بھی دیتے تھے اور خرچہ وغیرہ بھی دیتے تھے۔ تو بنو سعد قبیلہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، وہ بھی اپنی اونٹنی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ کوئی بچہ اپنی گود لیں، لیکن ان کی اونٹنی بہت ہی کمزور تھی اور زیادہ تیز نہیں چل سکتی تھی، لہٰذا ان کے قافلے میں جن کے اونٹ اور کھچر تیز تھے وہ پہلے آ گئے، اور ان خواتین نے، ان عورتوں نے سارے مکہ میں سے جو بڑے بڑے سرداروں کے بچے تھے اور وہ آ کے لے لیے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں یہ سب سے آخر میں پہنچی، تو انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ جو ہے صرف وہ کیونکہ یتیم ہے تو اسے کسی نے گود نہیں لیا۔ تو حضرت حلیمہ جو تھی انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ خالی واپس لوٹنے سے بہتر ہے کہ ہم یہ بچہ گود لے لیتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو آپ سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کے ماتھے پہ بوسہ لیا، آپ نے آنکھیں کھولی، اور حضرت حلیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کا نور، روشنی اور چمک دیکھی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ انہیں لے کر تو اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئیں۔ وہی اونٹنی جو بہت ہی کمزور تھی اور چلنے سے بھی قاصر تھی، بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اس پہ سوار ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے دی کہ وہ قافلے والی جو کافی عرصہ پہلے قافلہ روانہ ہوا تھا اور ان کی اونٹنیاں بڑی فربا، موٹی تازہ اور طاقتور تھیں، ان سے پہلے بھی حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو تھی ایسے تیزی کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ اس کو پر لگ گئے ہوں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر قبیلے بنو سعد میں پہنچی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا، بائیں طرف ڈالا تو آپ نے دودھ پینے سے نہیں دودھ پیا، یعنی انکار کر دیا، اور دائیں طرف ڈالا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بچہ بھی تھا جو ان کا اپنا بچہ تھا۔ اسی طرح جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے رہے تو صرف اپنے دائیں طرف اپنے حصے کا دودھ پیتے تھے اور بائیں جو ہے اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ آپ جو ہے وہ دن رات تیزی کے ساتھ جو ہے
آپ کی پرورش ہونے لگی اور مطلب ہے کہ تیزی کے ساتھ نشو و نما ہونے لگی۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے پہاڑ پہ جاتے تھے جو ان کے رضائی بھائی تھے۔ انہوں نے ایک دن کیا واقعہ دیکھا کہ جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آج سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو سایہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جدھر حضرت حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں تو وہاں گھاس بہت زیادہ انہیں میسر ہوتی ہے۔ وہ پہلے بہت دبلی پتلی تھیں بکریاں، بہت کم دودھ دیتی تھیں، لیکن حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے ان میں دودھ کی بھی فراوانی ہوگی اور وہ موٹی تازہ ہوگی۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا کہ جب آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چلا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ کی طرف لے گئے۔ وہاں انہوں نے آپ کا سینہ مبارک جو تھا وہ چوک کیا اور اندر سے روایات میں آتا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کا منکا جو تھا وہ نکال کے باہر پھینکا اور سینے کو دوبارہ جو ہے نا وہ پھر انہوں نے سی دیا۔ جب یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور بھاگتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے آ کر اپنی ماں کو بتایا، والد کو بتایا کہ اس طرح کوئی دو لوگ آئے تھے اور وہ ہمارے بھائی کو ہم سے جدا کر کے لے گئے ہیں۔ جب یہ لوگ بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے لیکن کچھ سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لہٰذا 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے کے لیے مکہ میں لے آئیں اور حضرت آمنہ سے ملوانے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ عرصہ اور میرے پاس رہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے۔ مختلف روایات میں آتا ہے، ایک میں آتا ہے کہ 5 سال اور ایک میں یہ ہے کہ 4 سال تک وہاں رہے، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر گئی۔ تو اس ایپیسوڈ میں اتنا، باقی انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حالات زندگی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلنٹائن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ تو آنے والی نئی ویڈیو تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔